بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، بالخصوص والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ مقرر فرمایا ہے۔ پھر اس میں طرح طرح کی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے وہ ہمارے والد صاحب نے بہنوں کی شادی کروا دی، ہمارے والد صاحب نے ان کو جہیز دیا یا ان کو طرح طرح کی سہولیات دی۔ تو یاد رکھیے کہ جو وراثت ہے اس کا تعلق مرنے کے بعد سے ہوتا ہے۔ زندگی میں جو کچھ دے دیا، چاہے وہ بیٹوں کو دے دیا یا بیٹیوں کو دے دیا، وہ سب گفٹ ہوتا ہے، اگرچہ اس کے بھی شرعی احکام ہے کہ کتنا دینا چاہیے اور کس کو کس قدر دینا چاہیے، لیکن وراثت کا تعلق جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں اب چاہے 1 روپیہ چھوڑا ہو یا 1,00,000 روپیہ چھوڑا ہو یا 1 کروڑ روپیہ چھوڑا ہو، یہ لازمی طور پر بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو بھی اس میں سے حصہ دیں۔ یہ عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی۔ قرآن کریم نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے، اور قرآن کریم کی 4 پارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ چاہے مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی حصہ بنایا ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.